السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں جویدی علی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی ناکہ بندی پر ایران نے آبنہ ہرموز دوبارہ بند کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنہ ہرموز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈ کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا، اس وقت تک آبنہ ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے بھارت کے تیل بردار 2 بحری جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس دوران جہازوں پر فائرنگ بھی کی گئی۔ بھارتی بحری جہازوں میں 20 لاکھ بیرل عراقی تیل لدا ہوا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے شمال مشرق میں 20 نوٹیکل میل دور ایک واقعے کی رپورٹ ملی ہے اور پاسداران انقلاب کی گن بوٹس ٹینکر کی جانب آئی ہیں۔ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے ٹینکر پر فائرنگ کی۔ ٹینکر اور عملہ محفوظ ہیں۔ آبنہ ہرمز عبور کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت جاری ہے، تاہم امریکہ ایران کو آبنہ ہرمز کے معاملے پر بلیک میل نہیں کرنے دے گا۔ ایران سے متعلق اچھی خبر ہے، امریکہ کی طرف سے سرپرائز آئے گا۔ دھمکی بھی دی کہ طویل مدتی معاہدہ نہ ہوا تو ایران سے جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں، ڈیل تک ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ہم نے خبردار کیا تھا کہ اب آبنہ ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی کا امریکہ کو پیغام۔ انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے سخت قوانین کو دوبارہ نافذ کرنا دراصل امریکہ کی بدنیتی کا براہ راست جواب ہے۔ امریکی صدر حقیقت کے بجائے خیالی باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ابراہیم عزیزی نے مزید کہا کہ انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ کا سیاہ ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ وعدہ خلافی واشنگٹن کی سیاسی پالیسی کا لازمی حصہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئے نقصانات پہنچانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی ٹی وی کا ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ سامنے آیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکہ نے ایران مذاکرات کے شیڈیول کی تصدیق نہیں کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں ہوا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت نائب امریکی صدر JD وینس نے کی تھی۔ ان کے ہمراہ جیرڈ کشنر اور ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی تھی۔ ایران ابھی تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور پر رضامند نہیں ہوا۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا کہ ایران اس بات پر زور دے رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مطالبات میں بار بار رد و بدل نہ کرنا ہی مذاکرات کو جاری رکھنے کی اہم شرط ہوگی۔ ادارے کے مطابق یہ مسئلہ ایک پاکستانی ثالث کے ذریعے امریکی حکام تک پہنچایا گیا۔ مشترکہ فریم ورک پر اتفاق کے بغیر مذاکرات کا دوسرا دور ممکن نہیں۔ فریم ورک پر اتفاق سے پہلے مذاکرات کی تاریخ طے نہیں کر سکتے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایک ہی بیان میں متضاد باتیں کرتے ہیں۔ امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ استعمار کا دور ختم ہو چکا۔ ایران اپنی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آخری ایرانی فوجی زندہ ہے۔ جنگ کے مثبت نتائج نہیں ہو سکتے۔ امریکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ افزودہ یورینیم کسی صورت کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ صحافیوں سے بات چیت میں امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران اپنے تباہ شدہ افزودہ یورینیم کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔
ایرانی رکن پارلیمنٹ اسماعیل کوثری نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کی حالیہ دھمکی پر رد عمل میں کہا کہ یہ حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی دھونس ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل کوثری کا کہنا تھا کہ اگر ہم آبنہ ہرمز یا بحیرہ احمر کو بند کر دیں تو عملی طور پر وہ خود ہی ناکہ بندی کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹرمپ پہلے ہی اس دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، تیل اور توانائی کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے ارد گرد موجود مشیر اپنی منفی سوچ کے مطابق ہی کام کرتے ہیں اور حقیقت میں انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ایرانی بڑی فوج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل علی جہانشانی نے کہا کہ دشمن کو ایران کی سرحدوں پر زمینی حملے کا خیال بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انٹرویو میں بریگیڈیئر جنرل علی شاہجہانی نے کہا کہ دشمن کو اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں پر زمینی حملے کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے اور ایسی سوچیں صرف ان کے تصورات تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا اہم سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کے اس دورے کو سفارتی سطح پر اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور سینئر ایڈوائزر پنجاب علی ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ دورہ انتہائی مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ سعودی عرب اور قطر میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ترکیہ میں منعقدہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیر اعظم کی صدر رجب طیب ایردوان سے اہم اور مثبت ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی، جن میں عالمی اور علاقائی مسائل پر بامقصد گفتگو ہوئی۔ انہوں نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کو ایک اہم عالمی پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فورم دنیا بھر کے رہنماؤں کے درمیان مکالمے، امن، استحکام اور تعاون کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کامیاب سہ ملکی دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دورے پر وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب 3 روزہ دورہ ایران مکمل ہو گیا۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور کشیدگی میں کمی اور مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ مکمل کیا۔ اس کے دوران فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ایرانی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مسائل کے حل کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی قیادت اور عوام کی جانب سے پرتپاک مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ دورہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب قرض واپس کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے UAE کو ادائیگی کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کو 2 روز قبل سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہوئے ہیں۔ پاکستانی یورو بانڈز کی فروخت سے ہی کل ہی $500 ملین بھی حاصل کی۔ UAE کو مکمل ادائیگی کے باوجود ملکی ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا، بیرونی ادائیگی کا انتظام موجود ہے۔ پاک سرزمین پر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدو کا PMA کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، پاکستان مذاکرات پر یقین رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مورکہ کو آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ پاک فضائیہ نے نہ
صرف دشمن کے طیارے گرائے بلکہ تاریخ بھی رقم کی۔ ایئر چیف مارشل نے کہا کہ پاکستان کا جواب نیٹ سیٹرک وار فیئر صلاحیتوں کا بہترین اظہار تھا۔ یہ کامیابی قومی طاقت کی تمام عناصر کی تال میل کا بہترین اظہار تھا۔ عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی دنیا کی بہترین اکیڈمیز میں سے ایک ہے۔ To reiterate that Pakistan is a peace-loving country and strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy instead of force. While Pakistan has full capability of definitively respond to any aggressor, we expect a mature stance from the adversary to resolve the issue of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in accordance with the United Nations resolution and aspiration of Kashmiri people. We also renew our pledge to continue moral, political, and diplomatic support of Kashmiri brothers in their just struggle of self-determination. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. The operation conducted by Defense Forces of Pakistan during Marka-e-Haq were effective yet calibrated and balanced with a single aim to ensure peace with honor in line with the aspiration of our great nation. Pakistan Military Academy is one of the best institutions in the world. Your primary obligation is to train and prepare your undercommand to defend the motherland, even at the cost of own lives. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر 20 اپریل کو سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت میں پنجاب حکومت کے وکیل نے یقین دہانی کروائی کہ انتخابات میں کسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، جبکہ عدالت نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات کے طریقہ کار پر وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے تقابلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نئے بلدیاتی ایکٹ سے متعلق کئی سوالات کے جواب ابھی باقی ہیں۔ نومبر 2025 میں ایف سی ہیڈ کوارٹر حملے میں ملوث خودکش بمبار خاتون کا سہولت کار افغانستان فرار۔ گرفتار اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت داخلہ بابر یوسف زئی نے والدین سے بچیوں کے رشتے طے کرنے سے پہلے چھان بین کرنے کی اپیل کر دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ صرف خواتین کو استعمال کرتی ہیں۔ میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دینے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کریں، پتہ کریں کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے ملوث تو نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی عزت اور اس کی زندگی کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے، لیکن آپ اس والے کیس میں دیکھیں شوہر نے ہی اپنی بیوی کو استعمال کیا اور بعد میں اس کو ڈس آن کر دیا۔ ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، کوئی جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہوتی۔ جہاں ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریزن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ جو عناصر ہیں گورنمنٹ کے وہ ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایک پرسنل ہے، ایک گورنمنٹ لیول پر ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقہ ہے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں مال روڈ کا دورہ۔ شہریوں کی بڑی تعداد مریم نواز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پر جمع ہو گئی۔ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں اور ویڈیوز بھی بنائیں اور مریم نواز کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے 6 فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹس نے نمایاں کامیابیوں کے ساتھ صوبے میں صحت کے شعبے میں نئی مثال قائم کر دی۔ مختصر ترین مدت میں فیلڈ اسپتالوں اور کلینک آن ویل پروگرامز کے ذریعے 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مریضوں کو علاج اور طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ضلعی اسپتالوں میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں اور نرسنگ ڈگری پروگرام کے لیے نشستوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ لاہور سے دیکھیں حمید گورایا کی رپورٹ۔
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी की मुफ्त अद्वियत मुहैया की गई, जबकि क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए 1,82,00,000 मरीजों का इलाज, 70 लाख अल्ट्रासाउंड और 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए, जबकि फील्ड अस्पतालों में 28 लाख मरीजों को तिबी सहूलतें फराहम की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 4,48,000 से ज्यादा लैब टेस्ट और 1,70,000 से ज्यादा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किए गए। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 1217 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग मुकम्मल की गई, जबकि 895 मराकज़ की तामीर और बहाली तेजी से जारी है। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने पंजाब भर में 6,30,00,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है, जबकि 80 लाख घरानों और 1 करोड़ घरों का डाटा भी इकट्ठा किया गया। दिल के अमराज के जेहलम, जंग, मियावाली और विहाड़ी के जिले अस्पतालों में कैथ लैब प्रोजेक्ट्स के तहत 1628 प्रोसीजर्स किए गए और हर मरीज को अस्पताल पहुंचने के औसतन 5 मिनट के अंदर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर हुकूमत सिंध की जानिब से सक्खर के बाद हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सक्खर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खवातीन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन को बाख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि सक्खर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। खैरपुर से रोहड़ी और खैरपुर से रानी पोर्ट्स पर भी जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। मंसूबे का मकसद आवाम को सस्ती, बेहतरीन और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना है।